أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام خصوص ساتھیوں ماہ ذو الحج اپنی تمام تر برکتوں نعمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ حج کے ایام گزر چکے ہیں، لیکن میں نے کسی مناسبت سے آیہ کریمہ پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کی زیارت، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس شخص پر جو وہاں جانے کی اس سفر کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ ہم اس مختصر سے وقت میں یہ جو عبادات میں نماز، روزہ وغیرہ، یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت کیوں کہلاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور ان عبادتوں کی حقیقت کیا ہے، ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا ترجمہ اردو فارسی میں بندگی، اللہ کی بندگی، اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظ میں تو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جاتی ہے، مگر نماز، روزہ اور حج یہ تین ایسی باتیں ہیں کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس فلسفے سے آشنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں عطا کی، ایک عقل عطا کی ہے اور ایک دل عطا کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ عقل، اور دوسرا دل عطا کیا ہے۔ عقل کا کام ہے سوچنا، خیالات کے گھوڑے دوڑانا، فکر کرنا، ادراک رکھنا، مگر دل کا کام سوچنا نہیں ہے، اس کا کام چاہنا ہے۔ عقل سوچتی ہے، دل چاہتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اللہ رب العزت نے، یہ دونوں صلاحیتیں ہر انسان کے اندر رکھی، عقل اور دل۔ عقل کا کام ہے سوچنا اور دل کا کام ہے چاہنا۔ دل کا کام ہے چاہنا۔ اب جو عقل کرتا ہے وہ دل نہیں کرتا، اور جو دل کرتا ہے وہ عقل نہیں سمجھتا۔ اب ہماری عقل میں یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، اس بارے میں سوچنا عقل کا کام ہے۔ اور کوئی کام سامنے آ گیا، محبوب نے کر دیا، اور آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ محبوب نے ایسا کیوں کیا، مگر آپ نے ویسا ہی کر دیا، اسے کہتے ہیں چاہنا۔ ایک ہے کرنا، عقل سوچتی ہے۔ ہم فصل بیجتے ہیں، گندم کے موسم میں ہماری عقل مکئی بیجنے کا نہیں سوچتی، دھنیے کے موسم میں ہماری عقل آلو بیجنے کا نہیں سوچتی، سوچتی ہے کیا چیز نفع دے گی کہ نہیں دے گی۔ اب مکئی اور جوار کے موسم میں ہم گندم نہیں بیجتے، کیونکہ عقل سوچتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور اگر گندم کے موسم میں گندم بوجیں گے تو بیجیں گے، تو عقل سوچتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ یعنی عقل کو سوچتی ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، اس چیز میں نفع ہے اور اس میں نقصان، مگر دل چاہتا ہے
اس کے اندر ایک چاہت اور محبت ہے، اور چاہت اور محبت کبھی نفع نقصان نہیں دیکھتی، وہ بس کر گزرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس محبوب نے کہہ دیا، محبوب نے کر دیا، بس کر دیا، اس میں نفع ہے کہ نقصان اس بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ تو دل الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج میں عقل کو بھی رکھا ہے، دل کو بھی رکھا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم عقل استعمال کرتے ہیں۔ حج کریں گے ثواب ہوگا، ثواب ہوگا تو جنت ملے گی، یہ عقل کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا کام۔ نماز پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، ثواب بہت بڑھ جائے گا، پہاڑ بن جائے گا۔ حشر کے دن اللہ رب العزت نیکیوں کا اجر دے گا اور اجر کے صلے میں جنت مل جائے گی۔ یہ عقل سوچتی ہے۔ یہ کون سوچتا ہے؟ عقل سوچتی ہے۔ تسبیح پڑھیں گے، درود پاک کی 1 بار درود پڑھیں گے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا، ثواب بڑھتا جائے گا، رب کی طرف سے اجر بڑھتا جائے گا، اور جتنا اجر بڑھتا جائے گا اتنا جنت میں مقام آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ عقل سوچتی ہے۔ یہ کون سوچتا ہے؟ عقل سوچتی ہے۔ آج ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ پڑھے اس کا اتنا ثواب ملتا ہے، یہ اتنا قرآن پڑھے ہر لفظ کے بدلے، ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کون سوچتا ہے؟ عقل سوچتی ہے۔ یہاں یہ جتنا حساب کتاب ہے، یہ جتنی تسبیحیں ہیں، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، شبِ داریاں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اجر اور ثواب اور صلہ اور جنت، یہ سب کچھ سوچتے ہیں، اور یہ سب عقل سوچتی ہے۔ اس میں دل کا تو عمل دخل ہی نہیں ہوتا، اس میں دل کا تو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں دل نہیں ہوتا۔ ہماری عبادت میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اب یہ دل سوچتا ہے یا عقل سوچتی ہے؟ عقل سوچتی ہے۔ دل کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دل چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ کسی نے حضرت، میں آپ کو مثال دے دوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بھئی آپ سفر میں نکلتے ہیں تو 4 رکعتیں 2 پڑھ لیتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ عقل کا سوال ہے نا، کیوں؟ عقل سوال کرتی ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ عقل سوال کرتی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ عقل سوال کرتی ہے، بھئی ہم 4 کی 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دل جواب دیتا ہے، عقل جواب نہیں دیتی۔ عمر کی، عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عمر کا دل جواب دیتا ہے، کہا محبوب نے ایسا کیا سو کر دیا، ہمیں نہیں خبر کہ 4 کی 2 کیوں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل نے سوال کیا 4 کی 2 کیوں ہو گئی، دل نے جواب دیا محبوب نے کر دیا۔ سوچا نہیں ہے، سوچا نہیں ہے۔ تو ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس میں دل کی چاہت پہلے ہونی تھی، عقل کو بعد میں رکھنا تھا۔ ہم عقل کو پہلے رکھتے ہیں، دل کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ ماشاءاللہ، اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہماری مساجد میں، ہماری محافل میں سارا رگڑا ہی اس بات کا ہوتا ہے، یہ کریں گے اتنا ثواب، یہ پڑھیں گے اتنا ثواب، یہ پڑھیں گے جنت ملے گی، یہ پڑھیں گے فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی۔ ہماری عبادتیں شب و روز کے ذکر اذکار سب گنتی کے پیچھے پھرتے ہیں کہ ہمارے درجے بلند ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت مل جائے، اور زیادہ سے زیادہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ لالچ۔ اور یہ لالچ عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، دل کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ عقل سوچ رہی ہے زیادہ سے زیادہ کمانے کا،
ایک تو یہ دنیا کماتے ہیں نا، ایک آخرت بھی کماتے ہیں۔ آخرت جتنی بھی کمائی، جتنی بھی نیکیاں کی اور نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی، ڈھیروں نیکیاں اور ڈھیروں ثواب ملتے جائیں گے۔ یہ سب عقل سوچتی ہے، دل نہیں سوچتی۔ اب دل کیا کرتا ہے؟ دل کیا کرتا ہے؟ میاں محمد بخش صاحب نے بڑی خوب بات کی تھی۔ میاں محمد بخش صاحب، عقل نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اسے کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ عبادت ہے، اسے کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور ثواب ملے گا تو اجر بڑھے گا، اجر بڑھے گا تو جنت ملے گی۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تو اجر کے پیچھے پھرتا ہے ارے پگلے، اور جنت کی تلاش میں پھرتا ہے۔ اس سے پہلے میں امین نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھوں کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، کچھ اور مانگ سرکار سے، سرکار سے قسمت ہو گئی، دل کا تعلق جڑ گیا تو جنت تو کب ہو گیا۔ ہم جس جنت کے لیے مارے پھرتے ہیں کہ اسے اتنا ثواب کمائیں، نیکیاں کمائیں، اجر کمائیں، اکٹھا کریں، نیکیوں کو ڈھیروں بنا دیں، پہاڑ لگا دیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ حضور نے پوچھا بخیل کے بارے میں جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ اکرام نے اس کے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس دوست نہ ہو، فلاں اللہ رب العزت کے معبود فرمانے لگے نہیں، وہ ہے، وہ شخص ہے کہ جو نیکیوں کے ڈھیر اور پہاڑ لے کر جائے گا جنت یہاں سے، اور ویسے جا رہا ہوگا شاہانہ انداز سے کہ مجھے تو اب روکنے والا ہی کوئی نہیں، میں تو جنت میں گیا ہی گیا۔ مگر جب وہاں پہنچے گا ادھر سے ایک شخص آ جائے گا، جس کے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، جب ہم ہل چلاتے ہیں نا تو دوسرے کے تھڑا کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارا ماحول ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں بیٹھا تو کاٹ دیا تھڑا، ٹھیک ہے۔ تو اگلے جہان وہ پہاڑ لے کر کھڑا تھا، بڑا خوش تھا، فخر کر رہا تھا نیکیوں پر۔ حضور فرماتے ہیں اتنے میں شخص آ گیا، حساب کتاب ہونے لگا، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا اس نے میرا دھڑا کاٹا ہے، اچھا بھی اس کی نیکی اسے دے دو تھوڑی سی، جتنا اس نے کاٹا ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، کہا اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دو، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری توہین کی، اس نے مجھ پر لعنت کی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے قتل کیا، میری چوری کی، میرا حق مارا، باتیں ہوتی رہی، وہ اس کی جو نیکیاں تھیں کٹتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پہاڑ تھا وہ ختم ہو گیا، پہاڑ ختم ہو گیا۔ ابھی لوگ باقی تھے، پریشان ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ سے کہ مولا ابھی تو ہمارا حساب کتاب رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بولے آپ نے کیا لیا لینا ہے اس سے؟ کہا میں نے فلاں چیز، اس نے مجھ سے لی، امانت میں خیانت کی، اس نے میرا فلاں حق کھایا، اس نے یہ کہ میرے حق میں غیبت کی، چغلی کی، مجھ سے حسد رکھا، فریب کیا، دھوکہ دیا، تجربہ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب اس کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں، تیرے پاس تو غلطیاں اور گناہیاں اور گناہ ہے، وہ اس کے کھاتے میں ڈالا، وہ وہاں رکھ دی، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سواں آیا، ہزارواں آیا، وہ اپنے حصے کے گناہ ادھر رکھتے گئے۔ اب جتنا پہاڑ نیکیوں کا تھا اس سے بڑا پہاڑ گناہوں کا بن گیا۔ ہم نیکیوں پر فخر کرتے ہیں کیونکہ عقل سے سوچتے ہیں، ہم نے اللہ کی رحمت پر جسے اس نے سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا ہے، اس سے تعلق نہیں جوڑا ہے۔ اس سے دل کا تعلق جڑ جائے تو محبوب جہاں رکھے وہیں آمین ہے، جہاں رکھے۔ تو میاں محمد سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو مجھے جنت کا لالچ دیتا ہے پاگل، وہ جنت میں نے کوٹیوں ماڑی جتھے یار نظر نہ آئے، وہ جنت میں نے کوٹیوں ماڑی جتھے یار نظر نہ آوے، تے او دوزخ میں نے لکھ بہشتاں جتھے ماہی آوے جائے۔
ताल्लुक दिल का हो, चाहे दोज़ख में हो चाहे जन्नत में हो, दिल का ताल्लुक हो। सहाबा किराम जन्नत नहीं चाहते थे, सहाबा किराम जन्नत में भी मुस्तफा का साथ चाहते थे। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, आका ने पूछा सल या रबिया, ए रबिया सवाल करो, मांगो क्या मांगते हो। कहा या रसूलल्लाह मुराफता का फिर जन्नत, जन्नत तो मिल ही जाएगी मगर ऐसी जन्नत को हम क्या करेंगे कि आप कहीं होंगे हम कहीं होंगे। या रसूलल्लाह जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आका ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत होती है क़यामत के रोज़ उसी के साथ होगा। वअन्ता मा मन अहब्बा, और तू क्यों मुझसे करता है मोहब्बत तो क़यामत को मेरे साथ होगा, सुभान अल्लाह, जन्नत में मेरे साथ होगा। अब मोहब्बत का ताल्लुक है। आका ने ये नहीं कहा नमाजें कितनी पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं कि नमाजें पढ़नी नहीं। आका ये नहीं कहा कि हज कितने करने हैं, हम तो हर साल हज करते हैं, बड़े फौज से बताते हैं कि हमने हज किया, करते हैं कि नहीं, उम्रा करते हैं, सबको बताते हैं, ऐलान करते हैं। अब तो सोशल मीडिया आ गया, पोस्टर चढ़ा देते हैं जैसे हजरत मैंने होता है कि नहीं। बुल्ले शाह ने कहा था हज भी कीती जाते हो ते लोग भी कीती जाते हो, खा के माल यतीमा का हज नसीबी जाते हो। बुल्ले शाह कह रहे हम हज करते हैं मगर माँ बहन का हक नहीं देते, हज करते हैं भाई का हक खा जाते हैं, भाभी का हक खा जाते हैं, भाई के बच्चों का हक खा जाते हैं। कोई बहन अपना हक मांग ले तो हम बिफर जाते हैं कि देखो हमने इसकी शादी की इतने अच्छे घराने में, इतना दहेज दिया है, फिर भी कहती है मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। ये है कि नहीं। तो हक भी खाते हैं हज भी करते हैं। हक क्यों खाया, यहाँ अकल ने कहा उसका हक दोगे तो तुम्हारा हक थोड़ा हो जाएगा, तुम्हारा हक थोड़ा हो जाएगा, मगर मोहब्बत कुछ और कहती है। बुल्ले शाह ने क्या कहा हज भी कीती जाते हो ते लोग भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमा दा वज मसीदी जाते हो, फट दिला दे सीधे में टोपियां सीधी जाते हो, फट दिला दे सीधे नहीं टोपियां सीधी जाते हो। दसो ना फिर बुल्ले शाह ऐ की जाते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं, नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं। नेकी से पहले, इकट्ठियां करने से पहले जो दिल का ताल्लुक था, जो दिल की चाहत थी, उसे हमने कभी इबादत में इस्तेमाल नहीं किया। जबकि इबादत का, हर इबादत का फलसफा यह है कि दिल पहले है अक्ल बाद में, अक्ल बाद में। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अल्लामा इकबाल कहते हैं अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल तो तनकीद करती है। ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, इसका क्या नफा है, इसका क्या नुकसान है, अक्ल तो तनकीद करती रहती है। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, आमाल की बुनियाद किस पर रखो, इश्क पर रखो, अक्ल पर न रखो। सहाबा किराम, मेरी बातें समझ आ रही है वैसे? सहाबा किराम मस्जिद में जब आते थे, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप जवाब देंगे, लेकिन सोचकर जवाब देना है, आपके लिए शायद नई बात भी हो। सहाबा किराम जब मस्जिद में अजान हो जाने के बाद आते थे, मुझे ये बताएं कि वो असल में किसके लिए आते थे, नमाज के लिए या मुस्तफ़ा के लिए? मुस्तफ़ा। आपको पता था ना कि ये जवाब बनना है। नमाज के लिए आते थे या मुस्तफ़ा के लिए? बोलिए, मुस्तफ़ा के लिए आते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, आप मेरी बातें समझ गए। वो नमाज के लिए नहीं आते थे, मुस्तफ़ा के लिए आते थे। हम मस्जिद में किस लिए आते हैं? नमाज के लिए। ये फर्क है हम में और सहाबा में, ये फर्क है कि हम मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? कि नेकी मिलेगी, जन्नत मिल जाएगी, नेकी मिलेगी,
اجر ملے گا، جنت مل جائے۔ وہ کس لیے آتے تھے؟ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، دل کو تسکین ملے گی۔ نماز اس کی مرضی ہے، قبول کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اذان دیتے، پھر اقامت کہتے، پھر ایک طرف جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک طرف۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ بلال یہ کیا کرتے ہو؟ اذان بھی دیتے ہو، اقامت بھی کہتے ہو، پھر ایک طرف دائیں طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہو، تمہارا تو حق ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوا کریں، آپ ادھر چلے جاتے ہیں، چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو بلال حبشی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے، یہ چلے جائیں جان، یہ چلے رہے، یہ انجان چلے نہیں، یہ جان بوجھ کر چل رہے ہیں، جان بوجھ کر پاگل ہے۔ کیونکہ جھلا کہتے ہیں اسے جسے کوئی چھال لے، اور پاگل کیسے ہی وہ کہتے ہیں اسے ہیں جو گل کو پا جائے، جو کسی گل کو پا جائے اسے پاگل کہتے ہیں، اور جسے جب گل کو پا جاتا ہے، بات پا جاتا ہے، حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، تو اسے پھر جس جو حقیقت سمجھ آتی ہے وہ حقیقت مل جاتی ہے، وہ اسے جھال لیتی ہے، اس لیے اسے جھلا کہتے ہیں۔ تو دعا کیا کرے اللہ ہمیں بھی جھال دے، اللہ کا رسول ہمیں بھی جھال دے، اور ہم بھی جھلے ہو جائیں اس بارگاہ کے، یعنی جھلے ہوئے جنہیں کوئی اپنا مل جائے۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا ہم جان بوجھ کر دیوانے ہیں، مجھے دیوانہ نہ کہو، ہم جان بوجھ کر دیوانے۔ اور وہ دیوانگی کیا تھی؟ علامہ اقبال نے کہا، یہ پوری حدیث ہے، ترجمہ میں اقبال کی زبان میں کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان کبھی اذان نہ ہوتی اگر بلال محبت میں ڈوب کر ادا نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کبھی اذان نہ ہوتی، ہر بندہ اپنا اعلان کرتا، بھائی میرا مرے تو میں نے اپنا اعلان کرنا، آپ کا مرے تو آپ نے اپنا اعلان کرنا ہے۔ ایک کا اعلان دوسرا تو نہیں کرتا، جو مرتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے اعلان کرتے ہیں، متعلقہ لوگ ہی اعلان کرتے ہیں نا، غیر متعلقہ۔ اب مرے شکر کوٹ میں اعلان لاہور میں ہو تو سوچنے کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، مگر آج تک جو اذان جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اس کے پیچھے بلال کی محبت، سبحان اللہ، بلال کی محبت ہے، جسے اقبال نے کہا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ مسئلہ سمجھنے ہے، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ پڑھنے نماز آتے تھے مگر حقیقت میں دیکھنے مصطفیٰ کو آتے تھے، ساتھ بہانے میں نماز بھی ہو جاتی۔ ایک بات حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی، ان کے طفیل، کن کے طفیل؟ اصل رسول بندگی اس پاک در کی ہے۔ کہا ہم نے تو جانا تھا مصطفیٰ کے دربار میں، اللہ نے جھومنے میں ساتھ حج بھی کرا دیا۔ سبحان اللہ، تو حج جھومنے میں ہے، جو میں جانتے نا، اس طرح سبزی کی دکان پر دھنیا مل جاتا ہے، جھومنے میں مرچیں مل جاتی، تو کہا ہمیں تو حج جھومنے میں ملا ہے، دیکھنے مصطفیٰ کا در ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے مصطفیٰ کا در۔ کسی نے پنجابی کا شعر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں پامن لیتا آیا حج تا بہانہ سی تک ماہی نہ دیسا، تک ماہی نہ دیسا۔ تو اصل محبت یہ ہے کہ تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہو، چاہے کعبے میں پھرتے ہیں، تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہو چاہے سجدے میں پھرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں دکھائی کس نے، سجھائی کس نے، سمجھائی کس نے، بتائی کس نے؟ مصطفیٰ، کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ تو یہ جو حج ہے یہ بھی انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جسے ہم
فرض سمجھ کر جاتے ہیں، فرض ہے بھی صحیح، مگر عقل کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ اتنا اجر ملے گا، اللہ کا گھر دیکھ آئیں گے، سارے گناہ مٹ جائیں گے، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح ہے نا، تو بھائی پہلے تو ساری مٹا دیں گے، پھر نئے سرے سے شروع کریں گے، اگر کریں گے اور یقیناً کریں گے، کیونکہ یہ ہماری عادتیں ہیں نا، میں نئے سرے سے، تو وہاں بندہ دھل جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مگر ہم نے محبت کو دیکھا ہی نہیں۔ اس عبادت میں فلسفہ کیا ہے؟ اب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، طواف کا اصل جو حقیقت ہے اور فلسفہ ہے اسے سمجھتے ہی نہیں۔ یہ طواف کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ارے نہ اللہ نے طواف کیا ہے، نہ اللہ نے کرایا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ایک مستری جب کوئی مکان بناتا ہے تو اسے دیکھتا ہے نا، چیک کرتا ہے، کوئی دیوار آگے پیچھے، کوئی اینٹ آگے پیچھے، کوئی کمی کجی کوتاہی نقص نہ رہ گیا، دیکھتا ہے نا۔ تو یہ دونوں باپ بیٹا بھی مکان بنا کر اسے دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے 7 چکر لگا دیے۔ کتنے چکر لگا دیے؟ 7 چکر لگا دیے۔ اب انہوں نے تو خانہ کعبہ کو دیکھا ہے ایک مستری کی حیثیت سے اور ایک مزدور کی حیثیت سے، محبت کے ساتھ دیکھا کہ اللہ کا گھر بنایا ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، آنے والا کوئی کہیں سے عیب نہ نکالے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدی پر فرض کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اصل محبت ہے، اصل چاہت ہے، جس چاہت کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل نے گھر بنایا، رب نے اس چاہت کا لحاظ کرتے ہوئے اس ادا کو ابراہیم اور اسماعیل کی، اس ادا کو ہم پر فرض کر دیا۔ تو اس عبادت کے پیچھے بھی کیا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی اللہ سے محبت اور اللہ کی ابراہیم اور اسماعیل سے محبت۔ نہ انہوں نے اجر کے لیے طواف کیا تھا، نہ وہ طواف تھا، وہ تو ایک عمل تھا، وہ تو ایک عمل تھا جو فطرت الانسان کرتا ہے۔ ہر مستری، ہر مزدور، ہر مکان کا بنانے والا بنوانے والا یہ تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ انہوں نے اپنی فطرت کے حساب سے چکر لگائے، وہ 7 تھے سو وہ 7 فرض ہوتے، ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، اللہ نے ان کی محبت کو دیکھا اور قیامت تک فرض کر دیا، قیامت تک فرض کر دیا۔ اب صفا اور مروہ میں جاتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، درمیان میں جب آتے ہیں تو تیز ہو جاتے ہیں، اوپر ادھر ادھر آتے ہیں تو آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ حکم ہے صفا اور مروہ کی صحیح، حکم کیوں ہے؟ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں ان 2 پہاڑوں پر چلی اور پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7 چکر لگا دیے۔ جب نیچے جاتی تھی تو تیز ہو جاتی تھی، صرف جنگلی جانوروں سے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اوپر جاتی تو آہستہ ہو جاتی، چڑھائی بھی تھی۔ اب نہ جنگلی جانور ہیں وہاں، نہ حضرت اسماعیل ہیں وہاں پیاسے بیٹھے، مگر ہم 7 چکر لگاتے ہیں۔ کیوں کہ حضرت حاجرہ نے، اللہ کی نبی کی بیوی نے، اللہ کے ہونے والے نبی کی پیاس کو بجھانے کی خاطر جس محبت اور چاہت سے وہ چکر لگائے، وہ چکر ہمارے لیے فرض ہو گئے۔ اصل کوئی عبادت نہ تھی، وہ ایک کام تھا جو ماں اپنے بیٹے کے لیے، آج بھی ماں دوڑتی ہے نا دودھ دینے کے لیے کہ نہیں دوڑتی؟ بیٹے کو کھانا کھلانے کے لیے دوڑتی ہے کہ نہیں دوڑتی؟ دوڑتی ہے، مگر یہ تو طواف نہیں کرتا، یہ تو صحیح نہیں بنتی۔ جس محبت اور چاہت کے ساتھ وہ دوڑی وہ ہمارے لیے فرض ہے، وہ ہمارے لیے فرض۔ حضرت ابراہیم پر ہم یہ 2 کپڑے چادریں وہاں پہنتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس 2 چادروں کے علاوہ کپڑے نہیں ہیں؟ ہزاروں روپے کے مہنگے کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں، برانڈڈ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں اتار دیتے ہیں، کیوں اتارتے ہیں؟ اور وہ چادریں کیوں باندھتی ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ قبائس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب وہ بنا رہے تھے دیواریں، ان کے اوپر 2 چادریں تھیں، ایک باندھی ہوئی تھی تہمت کے طور پر، ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ 2 چادریں، وہ لباس
اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اسے نازل کر دیا۔ تو یہ تو عبادت نہ تھا، یہ تو ان کا لباس تھا، یہ تو ان کا لباس تھا۔ پھر بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، اس طرح لوگ نے خانہ کعبہ بناتے ہوئے اپنی طرف خیال نہ رہا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ یکم سے پہلے اگر خط وغیرہ کرانا ہے تو بنا لو، اور یہ 10 دن آپ نے قربانی سے پہلے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں اتارنے۔ یہ ہمیں کیا پڑے؟ ہم تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے محبت سے جس ادا کو اپنایا اور جو ادا کی، اس ادا کو اللہ نے پسند کیا اور ہمارے لیے نازل کر دیا۔ تو اس ساتھ جو یہ تو طویل بات ہے، طویل تذکرہ ہے محبت کا۔ میں نے اس بات پر اسے شروع کیا تھا، اس شعور کو، کہ عبادات ہم کرتے ہیں مگر عقل کے پیمانے پر پیمائش کرتے، ناپ کر کرتے، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اجر اور ثواب کو اکٹھا کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں۔ عبادات کی بنیاد عقل نہیں ہے، کیا ہے؟ محبت ہے، چاہت ہے۔ عقل عبادات کی بنیاد نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ جب بھی عبادت کریں محبت کے ساتھ کریں۔ اب دیکھیں نا، حدیث آپ نے سنی تو بڑی سادہ سی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار کس کا ہے؟ نیت ہو۔ یہ جو نیت ہے یہ خلوص ہے، اور یہ جو خلوص ہے یہ محبت ہے، یہی محبت ہے۔ ہم صرف نیت کہتے ہیں، تو نیت اچھی ہو تو محبت ہے، نیت بری ہو تو عقل دخل کر رہا ہے۔ تو ہم اجر کے لیے کریں گے تو عقل کا داخلہ آ گیا، اللہ کی رضا اور محبوب کی سنت سمجھ کر سیرت کو اپناتے ہوئے کریں گے تو دل کی طرف آ گئے۔ تو اللہ دل کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، محبتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی لائن میں جب بندہ کھڑا ہو، آپ دیکھیں جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، مگر ایک کا اجر اور، دوسرے کا اور، تیسرے کا اور، چوتھے کا اور، پانچویں کا اور، سنو ہے نا؟ ہر کا اجر اور ہے، کسی کو 1 گنا، کسی کو 27 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو اس سے بے حساب بڑھتا جائے گا۔ یہ کیا سبب ہے کہ نماز بھی ہے، امام بھی ہے، وقت بھی ہے، مگر اجر جدا جدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت جدا جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلوص جدا جدا ہے، اس لیے کہ چاہت جدا جدا، چاہت جدا جدا ہے۔ جتنی چاہت ہوگی، پنجابی کا آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، جتنا گڑ پیسو اتنا میٹھا ہوسی، اتنا میٹھا بننا، اتنا گڑ پاؤ۔ تو جتنا خلوص بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اتنی چاشنی اور لذت اور کیف بڑھتا جائے گا۔ تو دوستان نے وغیرہ التماس میں نہیں ہے کہ میں اور آپ سب مل کر تہیہ کریں، آج کے بعد جو بھی عمل کریں گے، جو نیکی کریں گے، جو خیر کا کام کریں گے، جو عبادت کریں گے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو عبادت کی، کسی کو دینا، صدقات کرنا، سب عبادتیں، وقت نہیں ہے کس طرف جاؤں، یہ سب عبادتیں جو بھی کریں محبت اور چاہت کے ساتھ اور دل کے ساتھ کریں۔ اشفاق ہم کہا کرتے تھے، جس کا درجن 13 کا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کا پیمانہ بھی 12 کا نہیں ہوتا، 13 کا ہوتا۔ تو ہم گن کے کیونکہ کرتے ہیں، اس لیے گنتی ہی سے ملے گا۔ اگر بغیر گنے کریں گے تو بغیر گنے عطا ہوگا، اور بغیر گنے کون کرتا ہے؟ جس کا تعلق دل کے ساتھ۔ عقل والا گنے گا، دل والا گنتا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادات کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہم نے، سنایا ہم نے، اللہ رب العزت اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنی عبادتوں کو سنوانے کی توفیق عطا فرمائے۔